السلام علیکم 8th کلاس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جس طرح ہم اپنا کام کر رہے تھے اس میں اگلا چیپٹر انداز تربیت و تبلیغ کا تھا، تو آپ بچوں کو اس کے نوٹس بھی میں سمجھا دیتی ہوں اور اس کا ریٹرن ورک میں آپ کو بھیجوں گی ڈیلی بیسس پر، ڈائری بھی آپ کو آئے گی۔ تو جس طرح آپ اچھے سے اپنا کام کر رہے تھے اسی طریقے سے اپنے چیپٹر پیج بنا کر آپ نے کام کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تبلیغ کے لفظی معنی پہنچا دینا، اور تبلیغ اسلام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہم اپنی زبان میں تقریباً اسی مقصد کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے نصیحت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا۔ نصیحت کے لفظی معنی خیر خواہی، یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا، دوسروں کا بھلا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدین و نصیحت، یعنی دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یعنی میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کو نقطہ کمال تک پہنچا دوں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ کتنے خوبصورت انداز میں سر انجام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تبلیغ تھا اس کی کچھ اپنی ایک کہہ لیں کہ انداز تھا ایک الگ سا، جس میں آپ پہلی ہیڈنگ پڑھیں گے حکیمانہ انداز۔ آپ کی بک پر پیج نمبر 34، 35 اور 36 پر یہ سبق موجود ہے، آپ نے خود بھی اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے، مثالوں کے ذریعے سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نماز کی اہمیت کے متعلق نبی پاک نے نماز کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے دروازے کے آگے سے نہر گزرنے کی مثال دی۔ ظاہرہ ایک بندہ اگر نہر میں 5 وقت نہائے گا اس کے جسم پر بالکل بھی میل کچیل باقی نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے اس شخص کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری جو کہ ایک جید صحابی تھے، انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں سے مطلب سردیوں کے موسم میں جب ایک دن کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے اور موسم خزاں کی وجہ سے درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لیں اور انہیں ہلایا تو پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ تو رسول اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا ابو ذر، میں نے کہا حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک مسلمان خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مختلف مثالیں دیں۔ اسی میں آگے آپ دیکھ لیں، یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اس کے سلسلے میں اسی طرح صراط مستقیم پر چلنا کتنی بڑی نیکی ہے اور اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کی مثال آڑی ترچھی لکیریں لگا کر دی۔ اسی طرح پھر آگے ہے کہ نبی پاک کو اگر کسی بات پر زور دینا ہوتا تو وہ ایک جملے کو بار بار دہراتے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے بات کرتے، مختصر بات کرتے، بہت لمبی بات نہ ہوتی۔ اسی طرح حکمت تبلیغ، یعنی اصل میں اس ٹاپک کا جو مقصد ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے کہ ہمیں جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہمیں کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں مخلص ہونا چاہیے سب سے پہلے، اپنے جو ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارا مقصد بالکل بھی یہ نہ ہو کہ ہم جو ہیں تو کوئی نمود و نمائش کے لیے یا ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بات ہم کہیں دوسروں کو اس پر خود عمل کریں۔ اسی میں ایک اور بات یہ کہ جب ہم دوسروں سے بات کریں تو ہمارا لہجہ دھیما اور پرتاثیر ہونا چاہیے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس کے نوٹس بھیج دوں گی۔ اللہ حافظ۔